کے لاسٹ آخری 4 سال میں جب وہ زندہ تھے تو ان سے کم 3000 احادیث انہوں نے کی، اور بتاتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے امام شافعی وہ ہر وقت اسٹیٹ آف تسبیح میں ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت رہی اس امت کے اوپر کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑے اسکالرز آتے رہے ہیں، انہوں نے دین کو ریوائیو کیا، احادیث کے اصولوں کو فارمولیٹ کیا جو آج ہم جس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ما رأیت احدا افقہ فی کتاب اللہ من شافعی، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے فقہ کے معاملے میں کسی اور کو نہیں دیکھا اتنا نالج جتنا امام شافعی ہیں۔ This is how honorably Imam Ahmad ibn Hanbal spoke regarding Imam Shafi'i۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو دا ٹیلز آف فیتھ۔ ہم بات کر رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق۔ جب امام احمد بن حنبل کم از کم حدیث میں جو ان کا سوال آتا ہے کہ انہوں نے فقہ میں تو اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے آرگومنٹس رکھتے ہیں، بٹ when did he actually dedicate himself towards the field of hadith? Because at an early age امام شافعی کم از کم 179 ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور امام شافعی کے پاس ہوتے ہوئے he was around 15 years old at that time۔ جب امام ابو حنیفہ پاس ہوئے تو امام شافعی آئے تھے، امام شافعی گئے تو امام احمد بن حنبل کی ریپلیسمنٹ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت رہی اس امت کے اوپر کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑے اسکالرز آتے رہے ہیں، تاکہ اس ایرا میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو نا کہ دیز آر دا پیپل ہو ول کم آفٹر می، جو جنریشن ہے، جو 4 جنریشنز ہیں، اس میں اسکالرز آتے رہے، انہوں نے دین کو ریوائیو کیا، ان کو دین کی فاؤنڈیشنز کو ڈالا، احادیث کے اصولوں کو فارمولیٹ کیا جو آج ہم جس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہوتے ہی امام شافعی آ گئے، امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل آئے ان دا لائم لائٹ، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا حدیث کی فیلڈ میں۔ اینڈ he learned it from حسین ابن بشیر، جو کہ بہت بڑے مشہور اسکالر تھے، اور وہ مدینہ کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ انہوں نے امام مالک کو پڑھایا تھا، انہوں نے امام شعبی کو پڑھایا تھا، اور انہوں نے خود جو تھا وہ امام ابو حنیفہ سے سیکھا تھا، اور انہوں نے امام سفیان الثوری سے بھی سیکھا تھا۔ تو امیجن دا کائنڈ آف نالج، اینڈ دس از واٹ وی ایمفسائز۔ آج کل جنریشن میں ہوا کہ ہم یوٹیوب سے سیکھ لیتے ہیں، آپ بھی یوٹیوب پہ اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ دس از جسٹ کنوینئنس آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو چلتے پھرتے ایک نالج رہے، بٹ اصل نالج کمز وین یو سٹ ان فرنٹ آف دا اسکالرز۔ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ انیشیل ٹائم لگاتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ سینہ بسینہ علم سیکھتے ہیں۔ دی اسکالرز ور ایبل ٹو لرن فرام دا صحابہ اینڈ دین teach it to the students and their students, and all the way then coming to Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, and that is how knowledge was preserved. And کتابیں موجود ہوتی ہیں، کتابوں سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، but actual benefit and light of knowledge comes when you sit in the company of the scholars, when you learn from them directly, and that is the entire emphasis of it. Yes, social media has made it easier for you، آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی ہے، but we do not اینڈ آور سرچ اوور دیئر۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب تو ہے، کتابیں تو ہیں، مجھے عالم کی کیا ضرورت ہے، اینڈ دیٹ از ویئر دے رانگ۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سرچ تھنگس ود یور اون لائٹ، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو دوسری لائٹ ہوتی ہے، جن کے پاس روشنی زیادہ ہوتی ہے، آپ ان کی روشنی میں دیکھ کر کہیں بہتر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو وین انہوں نے سیکھا امام شعبی سے، کم از کم ان کے لاسٹ آخری 4 سال میں جب وہ زندہ تھے تو ان سے کم از کم 3000 احادیث انہوں نے کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے امام شعبی، وہ 3000 احادیث ان سے نیریٹ کی، اور وہ ہر وقت اسٹیٹ آف تسبیح میں ہوتے، اور وہ کبھی بھی ایسا کویشچن نہیں پوچھتے جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ میں اپنے استاد کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کی تربیت ایسی تھی کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے وہ کبھی ان سے ڈائریکٹلی کچھ سوالات بھی نہیں پوچھتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل واز 19 ایئرز اولڈ جب ان کے ٹیچر جن سے انہوں نے حدیث سیکھی وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ گئے تھے قاضی ابو یوسف کے پاس، who was the student of امام ابو حنیفہ۔ تو قاضی ابو یوسف واز نون فار کاؤنٹر آرگیومنٹس، ڈسکشن، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا اسکول آف تھاٹ واز آل اباؤٹ میکنگ the students sit down in front and be able to discuss and see what counter opinions actually come, whereas the Ahlul Hadith, where Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal or Imam Malik were more associated, they were more into the usul derived from hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And because Imam Abu Hanifa was living in a time of Kufa where a lot of fabricated hadith were there, and انہوں نے ان آرگیومنٹس کے اوپر جو فارمولیٹ کیے اصول فقہ
کہ جو پرنسپلز ہیں وہ بعد میں آنے والے اماموں نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا. تو فرسٹ انفلوئنس آفٹر شیبی واز قاضی ابو یوسف. اور یہاں پر جو معاملات تھے، میٹرز تھے سوشل ایشوز کے، اسکول آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینس، موسٹلی جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ ود ریگارڈس ٹو سوشل ایشوز ان کے جو اوپینینس ہیں وہ مور اور لیس سملر ہیں. بٹ جو انفلوئنس آیا ود ریگارڈس ٹو جو آپ لیٹر زندگی میں دیکھیں گے امام احمد بن حنبل کی، کہ انہوں نے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں سب سے بیسٹ جاب کون سی ہے؟ جی ہاں، یہ وہی جاب ہے جو ہمارے انبیاء کی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کے راستے پر لے جانا. الحمدللہ آج ہم بہت فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یوتھ کلب اسی کام کو سر انجام دے رہا ہے. نوجوان نسلوں کو تاریکیوں سے نکال کر اس سیدھے راہ پر لے کے جانا جہاں پہ وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے فالو کر سکیں. میں 3 دن میں یہاں پہ اتنا رویا ہوں کہ جو سکون یہاں کے 3 دن میں ملا ہے وہ پچھلے 10-12 سالوں میں بھی نہیں آیا. بہت سارے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں جا کر آج کی نوجوان نسل کو اپنے رب سے جوڑنا. اگر آپ ایک سٹیپ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 10 سٹیپس ہوں گے. آپ چل کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آئیں گے. الحمدللہ اب تو انٹرنیشنلی بھی ہمارا کام پہنچ چکا ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی صدقہ اور خیرات کرنے کی طرف تلقین کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح مال خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ بات فرمائی تھی کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت بچانے کے برابر ہے، تو ہمارے علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کا ایمان بچانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یوتھ کلب اگر نہ مجھے اس دن ملتا تو سوسائڈ میں کر چکا تھا. میرے لیے بس وہ 10 سیکنڈ کی میرا ڈیسیژن تھا. یوتھ کلب اٹس ناٹ لیس دین اے میریکل ٹو می. یاد رہے کہ یوتھ کلب ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے جو کہ آپ کے صدقات اور زکوٰۃ کو بہت ہی حساس اور محتاط طریقے سے دین کی دعوت اور دیگر فلاحی کاموں میں استعمال کرتا ہے. اور آج الحمدللہ ہم اولڈ ہوم جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. بہت اچھا ایکسپیرینس گیا اس دفعہ. پلاؤ ہوتا ہے جو بڑا اسپیشل قسم کا ہے، روح افزا ہوتا ہے. ٹریفک پولیس والوں کو سیکیورٹی گارڈز کو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے اپریشیٹ کرنے کے لیے ہر سال نا کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آج ہی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ ضرور اس کار خیر میں حصہ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل ایسپیکٹ کے اوپر کام کیا. ہی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان میکنگ شیور ہی اسٹینڈز اپ فار ٹروتھ. These were the foundation جو ان کو قاضی ابو یوسف کے ٹائم پر آیا, because that was the time where قاضی ابو یوسف was very much active in social activism, and this is why students of knowledge should also be involved. دیکھیے اگر آپ اور میں پازیٹیو طریقے سے وداؤٹ کریٹنگ a bigger evil, اگر آپ اور میں سوشل اسپیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے, سوسائٹی جن مسائل کو سامنا کر رہی ہے, اگر the solution or the guidance is not going to come from the people of knowledge, if it's not going to come from those who are associated with knowledge, then fools are going to speak in society and they're going to misguide other people. Inexperienced individuals are going to talk about issues on social matters and laymen جو ہے ان کو فالو کریں گے. So it's very important کہ آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے people of knowledge actually come up and they speak on social issues so that people are able to guide themselves and not be deviated from the right path. So ابو یوسف ان کے احادیث کے بھی کچھ سورس بنے, although ان سے ڈائریکٹلی بہت ساری احادیث نہیں پڑھی, بٹ امام احمد نے ٹریول کیا تھا all over the world, کوفہ, بصرہ, and many times وہ پیدل چل کے بھی گئے تھے. وہ حج بھی کئی دفعہ چل کر گئے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 دفعہ جو حج کیا ہے وہ چل کر کیا ہے, although انہوں نے کئی دفعہ حج ادا کیا, لیکن اس میں سے جو 3 یا 4 دفعہ اور مے بی 5 دفعہ انہوں نے آن فٹ اس حج کو ادا کیا. اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ بٹ 30 dirhams in his hand. ان کے پاس 30 درہم کے علاوہ اور کوئی پیسے نہیں تھے. اینڈ وی آلسو ڈسکسڈ ان دا لائف آف امام بخاری کہ امام بخاری کے پاس بھی ان کی والدہ نے جو گولڈ دیا تھا, اینڈ somebody got to know کہ ان کے پاس گولڈ ہے, انہوں نے کلیم کر دیا کہ میرے گولڈ غائب ہو گیا ہے. امام بخاری نے اس کو پھینک دیا تھا پانی کے اندر, اینڈ ان سے پوچھا گیا تھا, بعد میں انہوں نے بولا تھا کہ میں چاہتا تو میں ثابت کر دیتا, بٹ بیکاز آف دس ایکوزیشن میرے اوپر ایک ریڈ مارک لگ جاتا, میرے پاس ایک کرٹیسزم کا سوال اٹھ جاتا, جس جو اصول حدیث کے اسکالرز بہت سیریسلی لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس طرح کا سوال اٹھا کیوں, whether you were able to prove yourself or not, but why were you able to get into that problem in the first place. تو انہوں نے بولا کہ پھر میں نے وہ جو گولڈ تھا میرے پاس, جو پوری سیونگ تھی جو میں نے ٹریول کے لیے جمع کیا تھا, وہ میں نے پانی میں پھینک دیا تھا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 30 dirhams میں انہوں نے پورا حج کیا تھا, and he was at time
راستہ کھو دیتے, وہ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے, مساجد سے پوچھتے کہ مکہ کا راستہ کدھر ہے, تو لوگ ان کو بتاتے کہ اس طرف سے جانا ہے, نارتھ کی طرف جانا ہے. تو دین ہی وڈ ایکچولی بی ایبل ٹو فائنڈ ہز وے, بیکاز زمانے میں گوگل میپس نہیں تھا. تو جب وہ مکہ میں تھے تو ان کی ملاقات ہوئی سفیان ابن عیینہ سے, اور یہ بہت بڑے اسکالر تھے, اینڈ ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف سفیان ثوری. تو اسحاق ابن راہوے, یحییٰ ابن معین, all these names ہماری younger generation آج جن سے واقف نہیں ہے, but these were people of hadith, these were the scholar of the کہتے ہیں نا کہ the giants in the field of hadith, and some of them were actually people جنہوں نے امام بخاری کو بھی پڑھایا تھا. تو all these were great شیوخ of امام بخاری. تو اسحاق ابن راہوے, یحییٰ ابن معین, سفیان الثوری, سفیان ابن عیینہ, all these are big names. Unfortunately ہم بہت limited لوگوں کے نام جانتے ہیں آج. ہمیں مووی اسٹارز, فٹ بال پلیئرز, میوزیشنز, ان سب کے نام زبانی یاد ہوتے ہیں, اینڈ کچھ ہی سالوں بعد شاید ان کے نام موجود بھی نہ رہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم سے ایسوسیٹڈ ہیں ان کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں. اینڈ اف یو ریڈ اباؤٹ دیم, اف یو گوگل دیم, اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو دین یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ دیز ور جائنٹس ان دا فیلڈ آف حدیث, جس سے امام احمد بن حنبل نے نالج سیکھی تھی. اس کے بعد اب وہ فوکس کرنے لگے حدیث کے اوپر, اور جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اسحاق بن راہوے سے, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے, اور ان کے ساتھ سفیان ابن عیینہ بھی ہوتے. سفیان ابن عیینہ اور ان کی جو نالج ہے اس سے استفادہ حاصل کر دے امام احمد بن حنبل, اینڈ دیٹ از ویئر ہی بیکیم مور اسٹرانگر ود ریگارڈس ٹو دا فیلڈ آف حدیث. امام احمد بن حنبل نے حدیث کی نالج کو ایکوائر کیا فرام اسکالرز لائک اسحاق ابن راہوے اور سفیان ابن عیینہ. ان کے گیدرنگ بیٹھے ہوتے ہیں. دیز سفیان ابن عیینہ لیٹر آن بیکیم اے ویری بگ اسکالر. ایک دفعہ وہ حدیث کی چین لکھ رہے تھے, اور فرام عامر ابن دینار, اور انہوں نے نوٹس کیا کہ امام احمد بن حنبل واز مسنگ, اینڈ وہ لیٹ بھی آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں, تو انہوں نے بولا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو سم ویئر, میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. اور ان کو لے کے گئے ہیں امام شافعی کے حلقے میں. اور امام شافعی اس زمانے میں مشہور تھے with regards to speaking on logic, on kalam, on counter arguments. And سفیان ابن عیینہ نے بولا کہ آپ مجھے حدیث کی گیدرنگ سے اٹھا کر مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں, اس ینگ انڈیویجول کی جو کہ عمر میں بھی چھوٹا ہے, اس کی لیکچرز کو سننے کے لیے لے کر آئے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے بولا کہ اگر آپ حدیث کی چین کے بارے میں نالج رکھتے ہیں, اور اگر وہ چین لمبی ہے, اور اگر آپ اس کے اندر جو ایک انٹلیکٹ کا اسپیکٹ ہے اگر وہ مس کر دیتے ہیں اس انڈیویجول کی گیدرنگ میں نہ بیٹھ کر, تو پھر آپ بہت امپورٹنٹ چیز کو مس کر رہے ہیں. واٹ ہی یوزڈ ٹو سے ریگارڈنگ شافعی از لائک ما رأیت احدا افقہ فی کتاب اللہ من شافعی, کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے فقہ کے معاملے میں کسی اور کو نہیں دیکھا اتنا نالج جتنا امام شافعی ہیں. دس از ہاؤ آنریبلی امام احمد بن حنبل اسپوک ریگارڈنگ امام شافعی. آلدو آپ دیکھیں کہ امام شافعی کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, امام شافعی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس ہیں, ان کے اپنے نالجبل ڈس ایگریمنٹس ہیں. دا کائنڈ آف ان ڈیپتھ نالج دیز پیپل ہیڈ, اینڈ دا کائنڈ آف واسٹ انڈرسٹینڈنگ دیز پیپل ہیڈ, آج کے بڑے بڑے اسکالرس کا بھی وہ لیول نہیں ہے. اینڈ ایون دو دے ڈس ایگریڈ, ایون دو دے انڈرسٹوڈ دیٹ دے ڈیفرڈ فرام ایچ ادر, بٹ ان کو پتا تھا کہ ہر انڈیویجول جو اس نالج کے اسٹیٹ پر ہے اس نے کس وجہ سے اپنے اوپینین کو ایکوائر کیا ہے, اور ان کے دلائل ان کے پاس کس طرح سے موجود ہیں. اینڈ بینگ اویئر آف اٹ دے ہیڈ رسپیکٹ فار ون انادر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نالج ایکوائر کرتے ہیں, اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں, آپ کے دل میں نالج کی رسپیکٹ اینڈ پیپل آف نالج کی رسپیکٹ نہیں آتی, دین مے بی دا ریئل ٹیسٹ اور دا سویٹنس آف نالج ہیز ناٹ ریئلی گون ڈاؤن دا ہارٹ. تو ہمیں نالجبل لوگوں کی رسپیکٹ رکھنی چاہیے, اسٹوڈنٹس آف نالج کی رسپیکٹ رکھنی چاہیے, ہمارے بات کرنے میں ایک تمیز ہونی چاہیے, ایک ادب کا پہلو ہونا چاہیے. اینڈ دس از واٹ وی لرن فرام دا لائفز آف دیز انڈیویجولز, اینڈ دس از وائی وی ٹاکنگ اباؤٹ دیم. ان شاء اللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.